میڈیا بھی خاموش ہے، میڈیا کو نظر نہیں آئے گی یہ سب باتیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، اب ہمیں نکلنا ہے۔ اگر اب نہ نکلے نا، یاد رکھنا مسلمانوں، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ وقار ختم ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہی سامنے آج نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن کیا ہمارے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے حکومت کا۔ ڈر رہے ہو مرنے سے، مرنے سے ڈر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اگر یہ جان حضور کے نام پر قربان ہو جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو نکل آؤ میدان میں۔ جو حضرات احتجاج کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے، ان پر تنقید نہ کیجیے، ان کا ساتھ دو یارو۔ حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے تو بھی رب حبلی امتی، جب اس دنیا سے جا رہے، اللہ اکبر، حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد میں اتارا گیا تو دیکھا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا لاؤ سنا جائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت فضل بن عباس کہتے جب کان لگایا تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب کان لگایا تو جملے کیا تھے؟ حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں جب کان لگایا تو کان نے سنا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نادانو سدھر جاؤ یارو، ہے نا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کڑو تو رو۔ یاد رکھنا محشر میں پل صراط پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا چاہیے، حساب و کتاب کے وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا چاہیے، آب کوثر پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا چاہیے۔ امی یہ جان رہ کر کیا فائدہ کہ یہ جان نبی پر کام، نبی کی عزت پر کام نہ دے یاروں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہمارے نبی کے اخلاق کو عام کرو۔ حضرت بلال حبشی سے پوچھا گیا، بلال حبشی بتاؤ تمہیں کون سی عادت اسلام کی طرف کھینچ لائی؟ تو بلال حبشی کہتے میں تو ایک غلام تھا، میں ایک غلام تھا، میں مکے میں اتنا جاتا نہیں تھا، مکے میں گھومتا نہیں تھا، مکے والے اتنا مجھے جانتے نہیں تھے۔ ایک دن کیا ہو گیا، میری طبیعت خراب تھی، شدید سردی تھی، بخار بھی تھا، میرے مالک نے مجھے مارا اور کہا یہ جو جو ہے اس کو پیسنا ہے تجھے باہر بیٹھ کر۔ سردی کا موسم ہے، بلال حبشی کہہ رہے باہر بیٹھا ہوں، چکی چلا رہا ہوں، رو رہا ہوں، میری رونے کی آواز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں پہنچی۔ اللہ اکبر، بلال حبشی کہتے جب کان میں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہتے ہیں لڑکی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بلال حبشی کہتے اس وقت حضور کو جانتا نہیں تھا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں تھا۔ میں نے کہا حال تو پوچھنے والے بہت ہیں لیکن غم کا مداوع کوئی نہیں کرتا۔ بلال حبشی کو یہ بات نہیں معلوم تھی، وہ تو یتیموں کے غمخوار ہیں جن کے صدقے جنت اور دوزخ بنائے گی۔ اللہ اکبر، جنت سے پوچھ لیا جائے جنت بتا تیرے اندر جانے کا راستہ کیا ہے، تو جنت کہے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو، اندر داخل ہو جاؤ گے۔ رب سے عرض کر جائے مولا تو بتا راضی کس طرح ہوگا، تو کس طرح تو راضی ہوگا، ہمیں اپنا دوست کس طرح بنائے گا، تو اپنا قرب کس طرح عطا فرمائے گا؟ تو رب فرماتا ہے میرے محبوب کا ہو جا میرا ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتنی سعادت ہے لیکن آج ہمارے ہی سامنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ یہ جان کیا، اس جان کا کیا فائدہ کہ ہمارے ہی سامنے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لوگ گستاخیاں کریں، ہم اپنے گھروں پر بیٹھے رہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، آ جاؤ اپنے نبی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔
ہاں ہماری جوانیاں بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر قربان ہیں، ہماری اولادیں بھی، ہمارا مال، ہمارا بڑھاپا، ہماری جوانی، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر قربان ہے۔ تو بلال حبشی کہتے ہیں میں نے یوں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کا پیالہ اور ہاتھ میں کچھ اور لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں تو کتنے اچھے اخلاق، کتنا عظیم اخلاق ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر بلال حبشی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا دودھ، کہا اس کو پی لو اور سو جاؤ، اور ساری رات میں تمہاری چکی چلاؤں گا۔ اللہ اکبر، میرے بلال حبشی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چکی چلایا، چلاتے رہے رات بھر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چکی چلاتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن ہوا، پھر دوسری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر تیسری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ اسی طرح 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چکی چلاتے رہے، اور صبح ہوتے پھر چلے جاتے، پھر آتے پھر چلے جاتے۔ یہ ادا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، ہمیں نعرہ لگانا تو آتا ہے لیکن جان کو قربان کرنا نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ آج بھی ابابیلیں اتر جائیں۔ ہمیں بھائیوں، ابابیلیں تو اترے گی لیکن کنکر ان پر نہیں، ہم پر برسائے گی، کیونکہ ہم نے قرآن کو تو بالے طاق کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے، نہ جانے عرصہ ہو گیا ہوگا قرآن مجید کو کھولے ہوئے۔ آج ہمارے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام صحیح سے نہیں جانتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو انگلش پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا، انجینئر بنایا، لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ نہیں بنایا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سدھر جاؤ، اپنے نبی کا اخلاق پیش کرو لوگوں کے سامنے۔ آپ بھول گئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا حسین اخلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایک بڑھیا مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی، وزن تھا سامان، اللہ اکبر، بڑھیا کہتی ہے نوجوان اس سامان کو اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا ٹھیک ہے اٹھا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے جب سامان کو ہاتھ لگایا تو سامان وزنی تھا، سامان بھاری تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے مائی یہ سامان تو وزن ہے، اگر تو کہے تو اس سامان کو اٹھا کر جہاں تو کہے وہاں چھوڑ دوں۔ تو بڑھیا کہتی اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ذرا سوچو، جس کے صدقے اللہ نے کائنات کا وجود بخشا، جس کے صدقے لوح قلم بنائی گئی، جس کے صدقے جنت و دوزخ کو بنایا گیا، جس کے صدقے فرشتوں کو بنایا گیا، اللہ اکبر، جس کے صدقے ہم پیدا کیے گئے، آج وہ نبی اپنے سر پر بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کیا اخلاق ہے۔ ہمیں عقل کے اندر انگلش تو پڑھا لی اپنے بچوں کو، لیکن سیرت مصطفیٰ نہ پڑھایا۔ ہاں اگر آج تم پڑھائے ہوتے تو تمہارا بچہ غیروں کو بتا سکتا میرے نبی کا اخلاق اتنا عمدہ ہے کہ ان کے جیسا اخلاق کسی کا نہیں، اور تا قیامت تک نہیں ہوگا ان کے جیسا اخلاق۔ اللہ اکبر۔ طائف والوں نے جب پتھر برسایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، راستے میں کانٹا بچھا دیا، اللہ اکبر، پاگل کتے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چھوڑے، حضرت جبریل آتے کہتے یا رسول اللہ، آسمان کا فرشتہ آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، اگر آپ حکم دیں تو آسمان کو گرا دوں، پہاڑ کو ان پر گرا دوں، ان کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں مان لائے تو کیا ہو گیا، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی۔ میرے نبی اذیت بھی سہتے تھے لیکن کبھی بد دعا نہ دی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہمیں تم کیا میرے نبی کی سیرت بیان کرو، تم کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹاؤ گے؟ یاد رکھنا، جس کی شان کو خود رب بیان کرے، کسی انسان کی مجال نہیں کہ اس نبی کی شان کو گھٹا سکے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کا سامان اوپر لے لیتے ہیں، سر پر رکھ لیتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ راستے میں پوچھتے ہیں مائی یہ تو بتا مکہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص ہے، جو اس سے ملتا ہے اپنا دین دھرم سب چھوڑ بیٹھتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ بڑھیا کہہ رہی تھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی، لیکن میرے نبی نے کچھ نہیں کہا، بوجھ وہیں پر نہیں رکھ دیا۔ کہا تو جس کی برائی کر رہی وہ میں ہوں، یہ نہیں کہا میرے نبی نے،
بلکہ مسکرا مسکرا کر سامان وہاں تک پہنچا دیا. پھر بڑھیا کہتی نوجوان اپنا نام بھی بتاتا جا. جب مجھے کوئی پوچھے گا, مجھ سے کوئی پوچھے گا بتا مکہ کیوں چھوڑ آئی تھی, تو میں کہوں گی کہ مکہ میں ایک شاعر مجنون دیوانہ رہتا تھا, اس سے اگر کوئی بات کرتا تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کا ہو جاتا, سب کچھ چھوڑ کر اس کا ہو جاتا. اسی ڈر سے میں مکہ چھوڑ آئی ہوں. لیکن میں یہ بھی بتاؤں گی کہ مکہ میں ایک بہت نیک اور صالح لڑکا ہے, تم مکہ جانا, ضرور اس سے ملنا, میں تمہارا تذکرہ ضرور کروں گی. نوجوان تم اپنا نام تو بتا دو. اس کو میرے نبی کا اخلاق پسند آ گیا, اس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق پسند آ گیا. پھر میرے نبی فرماتے ہیں مائی جس سے ڈر کر تو بھاگ رہی ہے وہ محمد میں ہی ہوں. اللہ اکبر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھیا کو بتایا, بڑھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہ گئی. اتنا حسین و جمیل چہرہ, اللہ اکبر, اتنا خوبصورت چہرہ, اتنا خوبصورت, اللہ اکبر. بڑھیا کہتی ہے لڑکے تیرا جادو مجھ پر چڑھ گیا, چل گیا, تو شاعر نہیں ہو سکتا, تو جھوٹا نہیں ہو سکتا, ہاں ہاں تو مجنون نہیں ہو سکتا, تو واقعی سچا اللہ کا رسول ہے. اللہ اکبر. بڑھیا یہ کہتی ہے اور کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھا دی. کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی. کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. تم کیا میرے نبی کی شان گھٹاؤ گے؟ تم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں. آج ہماری ہی کمیاں ہیں, ہمارے ہی اندر خامیاں ہیں. آج ہم اپنے اسٹیجوں پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کر رہے ہیں. ہاں کیسے کر رہے ہیں سنو. آج ہم اپنے اسٹیجوں پر 5,000 10,000 دے دے کر ان مقررین کو بلاتے جو اسٹیٹ کی کرسی کو نہیں بلکہ اسٹیٹ کو ہی توڑ لاتے اور ہنسی مذاق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ عشق نبی ہے؟ نہیں. ان کو بلائیں گے جو گانے کی طرز میں نعتیں پڑھتے ہیں, داڑھی نہیں, کچھ بھی نہیں, پان کھا کر وہیں اسٹیٹ پر تھوکتے ہیں یہ نالائق. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں. کون سی طرز میں؟ گانے کی طرز میں. ہمیں اس طرح عشق رسول پیدا ہوگا تمہارے دل میں, اس طرح عشق رسول پیدا ہوگا. سدھر جاؤ. میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں بھائیوں, ان حضرات سے بھی جو فتویٰ لگانے میں سب سے آگے رہتے ہیں لیکن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں آ جائے تو اپنے دلوں میں چھپے رہتے ہیں. ہاں بتاؤ, یہ بڑے بڑے پیر حج کرنے جاتے ہیں تو لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے لاکھوں کا خرچ کرنا؟ ہمیں نکل آؤ میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نکلو. کیوں نہیں نکلتے تم؟ جب تم آتے ہو تمہارا جو مرید ہے, چاہنے والا ہے, کتنا اچھا انتظام کرتا ہے, گوشت پکائے گا, سب کچھ پکائے گا. ایئرپورٹ پہ آپ کو لینے کے لیے گاڑیوں سے گاڑی آئے گی. ہمیں عقل کے اندھو, اگر ابھی تم نکل آؤ گے تمہارے چاہنے والے نہ نکلیں گے پیچھے کہ صرف بینک میں پیسہ بھرنے کے لیے تم پیر بنے ہو. اور اللہ اکبر, آج تو خلافت بھی عام ہو چکی ہے, نہ اہلوں کو خلافت دی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کیا کہتے ہیں, کچھ بھی ہو بھائی جیب میں ہاتھ ڈالو, نکال کے دے دو, لے لو, یہ خلافت ہے, یہ خلافت ہے. آج عام ہو چکی ہے خلافت. بھائی ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو نیچا نہ کرو. یہ دین اونچا ہی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے نا, اس دین میں اللہ نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ اوپر اٹھتے ہی چلا جائے گا. تمہارے مٹنے سے ہم نہ مٹیں گے. اب ہے عقل کے اندو, جب میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے راجا پرتھوی راج چوہان کے اونٹ کو جب بیٹھا دیے تھے, جب وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا جاؤ اونٹ کو اٹھا کر لے کے آؤ شام کے وقت, گئے تو نہیں اٹھا پا رہے. تو جب میرے خواجہ غریب نواز نے اونٹ کو بیٹھا دیا تو اس اونٹ کو نہیں اٹھا سکتے تو ان کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کس طرح مٹھا سکتے ہو؟ تم مٹ جاؤ گے. اور یہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں, عقل کے اندھے. میڈیا خاموش ہے کیونکہ میڈیا حکومت کی کٹ پتلی ہے. جب وہ اسے کھینچیں گے تو یہ آئے گی, ڈور ہے. جب یہ ڈھیل دیں گے تو ڈھیل ہوگی. بڑے بڑے چاہے کتنے بھی نیوز چینل سب ویسے ہی آج کے دور میں, اور چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے
یوٹیوب کو سب حکومت کے اس سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جو سچ بات کہے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، جو حق بولے گا گرفتار. یاد رکھنا، حق بولنا سب سے بڑا جہاد ہے، ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب بتاؤ مسلمان کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں. بتاؤ ہم دہشت گرد ہیں؟ لاک ڈاؤن میں غیروں کو پانی کس نے پلایا؟ گھر گھر اناج کس نے دیا؟ تم سفر کر رہے ہو ٹرینوں سے، اسٹیشن پر پانی کا کوئی انتظام نہیں. سفر کر رہے ہو بس سے، کوئی انتظام نہیں. پانی اور کھانا کون دے رہا تھا؟ مسلمان ہی تو دے رہے تھے، اور تم ہمیں ہی دہشت گرد کہتے ہو. ہمیں یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، ان کے اخلاق سے ہمیں اخلاق ملا ہے کہ کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو اسے بھی کھانا کھلاؤ، اسے بھی پانی پلاؤ. ہمیں یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ اگر کسی راستے میں ایذا دینے والی چیز، چاہے وہ پتھر ہو چاہے کانٹا ہو، اگر کوئی آ رہا ہو لگ جائے، اس کو چوٹ لگے گی یا کانٹا چبھ جائے گا کسی کے پاؤں میں، تم اگر اس کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیتے ہو تو بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں. تم کیا میرے نبی، میں پاگے تو جس طرح ایک کتا پکڑ کرتا ہے اسی طرح تم بھوکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تم گیدڑ ہو، یاد رکھنا. تم دہشت گرد ہو، تم دہشت گرد ہو، ہم نہیں ہیں. ابے ہم تو شیر ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسمبلی میں دیکھو مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم رہ رہے ہیں نا، کیونکہ خواجہ غریب نواز نے ہمیں بسایا ہے. تمہارے لیڈروں نے نہیں بسایا ہے، اور نہ ہم تم سے ڈرتے ہیں. یاد رکھنا، تم چاہے تو ہمارے اندر ڈر بیٹھ، کبھی نہیں ہو سکتا. اس دل میں صرف رب کا خوف ہے، کسی کا نہیں. یاد رکھنا، کسی کا نہیں. تم کتنے بھی اذانوں پر بیانات دے دو، کبھی نہ بند ہوگی اذان، کیونکہ یہ اذان محمدی ہے، ٹھیک ہے نا. تمہارے منہ کا بھاشن نہیں ہے یہ. یاد رکھنا، یہ ہمارے دین کا وقار ہے، دین کی شان ہے، تمہارے بولنے سے نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. تو آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مسجدوں کو اور نہتہ مسلمانوں کو پا کر یہ مار رہے ہیں اور ہمیں کمزور کر رہے ہیں. یاد رکھنا، یہ ہم کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اور کما کہو ہر جگہ غلام ہو ہی گئے کچھ لوگ. خود کی نوکریاں نہیں، خود کا گھر نہیں، خود کا کاروبار نہیں، جا کے نوکری کر رہے ہیں دوسرے کے پاس. ہمیں اپنا کاروبار شروع کرنا. ان سے نہ ڈرو، یاد رکھنا صرف رب سے ڈرو.